بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کم سنی کے ایام میں خانہ کعبہ کو آگ لگانے والی عورت کون تھی اور اس کا کیا انجام ہوا تھا، اور اس عورت نے کعبہ کی دیواروں کو آگ کیوں لگائی تھی؟ ان ساری معلومات کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکہ میں سیلاب آیا۔ قریش مکہ نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبہ میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاڑی اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان دیواروں کو کمزور کر دیا اور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں کے اندر ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی تو وہ چور کنویں میں ہی گر کر مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا۔ وہ اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا، بحوالہ البدایہ والنہایہ۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو سکے، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے اپنی پاک اور حلال کمائی دی، ناپاک اور حرام کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی گئی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی ہی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وہب بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو وہ پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اس پتھر کو اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران اور پریشان ہو گئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا کہ اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے حلال اور پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی غصب شدہ دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہب بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔
جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح کا اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں سب لوگوں نے کہا کہ ظاہر ہے ہم تو کعبے کی مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تب پھر سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ اور پھر ولید بن مغیرہ نے ہی گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی وغیرہ تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری کی پوری عمارت ہی گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیادوں تک پہنچ گئے۔ یہ بنیادیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہاتھ کی رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان پتھروں کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر کار ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا جو اس زبان کو جانتا تھا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ وہ تحریر یہ تھی: میں اللہ ہوں مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے، اور اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں اطراف میں پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کہ قیان پہاڑ ہے جو کہ مکہ کے قریب ہے اور جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت ہی بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری تحریر مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا ہوا تھا: مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ انہی راستوں سے قافلے آتے جاتے رہتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی، اور اس تحریر میں لکھا تھا کہ جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا، اور تمام برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو۔ ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبہ کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح سے حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ پہل مکہ کا ساحل ہی کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں نے ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر کار خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اپنی اس جگہ پر رکھے گا؟
ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے کی نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھر دیا اور اس خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر کہا کہ حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اسی بات پر اڑ گئے۔ تلواریں نیاموں سے نکل آئیں کہ اسود پہ پتھر ہم رکھیں گے۔